بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث شفاعت میں بیان کرتے ہیں کہ تمام لوگ روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، بے شک آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداً شکوراً یعنی شکر گزار بندے کا لقب عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید قرباں کے دنوں کے علاوہ باقی تمام عمر روزہ رکھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر روزہ رکھا سوائے عید الفطر اور عید قرباں کے دن کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی عمر کا روزہ رکھا یعنی ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھتے، ایک زمانہ آپ نے روزہ رکھا اور ایک زمانہ افطار کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سابقہ تمام لوگوں کا علم جمع فرما دیا اور انہیں اپنی مدد و نصرت سے نوازا، پس انہوں نے اپنی قوم کو مخفی اور اعلانیہ طور پر 950 سال تک دعوت حق دی، پس 950 سالوں میں ایک کے بعد دوسری صدی گزرتی گئی، لیکن ان کی قوم کے لوگ بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے کفر اور سرکشی میں بڑھتے گئے۔